اسلام آباد کو بقائے نور بنا دیا گیا ہے، چاروں طرف سجاوٹ ہے، کشمیر ہائی وے ہو، ایکسپریس ہائی وے ہو، شاہراہ دستور ہو، سب سجی ہوئی ہیں اور بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن کن حالات میں یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر پی ٹی آئی باز نہیں آئی اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کل وہ اسلام آباد آئیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کچھ درمیان کی راہ نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ راہ کیا نکالی ہے انہوں نے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر آئینی ترمیم کا معاملہ ہے ناظرین، ایک تو اے این پی ایک نئی لے آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ پھنسا ہوا ہے اسی ایک نقطے پر جس پر میں نے 2 روز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، تعطل کی کیفیت ہے۔ لیکن میک اور بریک کی ملاقاتیں کل ہونی ہیں۔ وہ کون سی ملاقاتیں ہیں جو اس معاملے کو حل کر سکتی ہیں، اس پہ ناظرین آج بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان کی ملاقاتوں کا معاملہ ہے، وہ چونکہ پی ٹی آئی کا احتجاج اسی پر ہے تو اس پہ بات کر لیں گے۔ تو ناظرین پہلے ایس سی او پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک بڑے عرصے کے بعد اسلام آباد میں خوشگوار فضا قائم ہے، گاڑیاں کم ہیں تو ماحول بھی اچھا ہے کیونکہ آج سے کچھ پابندیاں عائد ہو گئی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہے۔ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ایک پرابلم کا رونا تو ہم ہمیشہ ہی روتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل ایونٹس بھی نارملی اس لیے نہیں ہو پاتے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ لیکن اس بار جو ہے وہ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن کمال کی جو ہے وہ لائٹنگ بھی کی ہے سی ڈی اے نے اور سجاوٹ بھی کی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ پرانے ایئرپورٹ سے آتے ہیں ایکسپریس ہائی وے پر کورال چوک سے اسلام آباد کی جانب، تو سڑک کے درمیان جو روڈ آئی لینڈ ہے اس میں ناظرین درختوں کو ایک گروپ کی صورت میں کمبینیشن کی صورت میں لگایا گیا ہے۔ مختلف گروپ سے چھوٹے بڑے پھر بڑے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وہ جو نئے درخت کہیں اور سے لا کر لگائے گئے ہیں بہت ہی، اور پھر ایک خاص ترتیب سے ان کو لگایا گیا ہے تو وہ بہت دن ہو تو بہت اچھا خوشگوار تاثر دیتے ہیں۔ رات کے اوقات میں ان درختوں کا، جن میں کھجور کے چھوٹے پودے بھی ہیں اور کھجور ٹائپ کے کچھ پودے ہیں، ایک پودا مجھے اس کا نام نہیں یاد لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ 6-8 لوگ جو ہے وہ سر بنے میں اس پودے پر، وہ بھی لگایا ہے اسلام آباد میں۔ تو بہت اچھا دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، آنکھوں کو بڑا خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ پودوں کے نیچے، درختوں کے نیچے گرین، یلو، وائٹ لائٹس لگائی گئی ہیں اور پھر پیکاک بنائے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ پلاسٹک سے بنائے گئے ہوں گے یا یہ جو تھرموپول شیٹ ہوتی ہے اس سے بنائے گئے ہوں گے۔ ایک 5 ستارہ ہوٹل جو ہے کنونشن سینٹر کے پاس، وہاں اس کے سامنے آصف علی زرداری، شہباز شریف کی سائڈوں پر تصویریں لگا کر درمیان میں چینی وزیر اعظم کی تصویر لگائی گئی ہے۔ وہ الیکٹرانک سا دکھتا ہے، حالانکہ ہے نہیں، اس کے کلر کمبینیشن ایسی ہے کہ آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ اور پھر میسی روڈ کے اسلام آباد میں سب جانتے ہیں، جب آپ راول ڈیم چوک سے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو آگے وہاں بھی بہت کمال کی خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے۔ تو اسلام آباد اس وقت بقائے نور بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہی رہے۔ کل سے ایس سی او کانفرنس ہے، کل سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ انڈین وزیر آ رہے ہیں، وزیر خارجہ، رشین پرائم منسٹر آ رہے ہیں، یہ تصدیق کر دی وزارت خارجہ نے۔ 9 پرائم منسٹر آ رہے ہیں، چائنیز پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں اور ان سمیت یعنی 9 پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ ایران کے نائب صدر آ چکے ہیں، ایران کا 2 رکنی وفد شرکت کرے گا کیونکہ ایران میں تبدیلیوں کا عمل جاری ہے۔ حال ہی میں صدارتی انتخاب ہوا صدر روحانی کے قتل کے بعد، معاف کیجیے گا ان کی ہلاکت کے بعد، ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو ابھی تک ایران نے خود اس کو قتل نہیں قرار دیا تو ہم کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن محمد رضا ان کے نائب صدر ہیں، وہ آ چکے ہیں اسلام آباد۔ چائنیز پرائم منسٹر آج پہنچے ہیں، چونکہ وہ ان کا دورہ بھی ہے، 2 طرفہ دورہ بھی ہے، تو آج کل ان کا 2 طرفہ دورہ ہے اور کل بھی چونکہ وفود آئیں گے تو وہ 2 طرفہ دورے کے سلسلے کی ان کی مصروفیات ہیں۔ کنونشن سینٹر کا بھی شاید وہ دورہ کریں کیونکہ چین اس کا پائنیئر ہے ایس سی او کا۔ اس کے بعد پھر پرسوں سربراہی کانفرنس ہوگی، کل وزیر اعظم عشائیہ دیں گے اور پرسوں جو ہے وہ ایوان صدر میں عشائیہ ہوگا۔ اس عشائیے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے تمام ارکان کی اسلام آباد میں حاضری کو یقینی بنا لیا ہے
اور وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، ارکان پارلیمنٹ بھی ہوں گے، ڈپلومیٹس بھی ہوں گے. کوئی 900 کے قریب لوگ پاکستان پہنچے ہیں. رشین ڈیلیگیشن جو ہے وہ 76 افراد پر مشتمل ہے. کچھ لوگ آ گئے ہیں، کچھ لوگ کل آئیں گے. چائنیز ڈیلیگیشن ایک 15 رکنی ٹیم ان کی کل آئی تھی، اور آج پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کچھ ڈیلیگیشن آئے ہیں. چینی وزیر اعظم کے ساتھ ایک سرمایہ کاروں کا وفد بھی آنا تھا، لیکن کراچی میں جو دہشت گردی کی واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایس سی او کانفرنس ہے، تو اتنے ارینجمنٹس، لاجسٹک ارینجمنٹس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو چین نے پھر اپنے وفد کو تھوڑا سا کرٹیل کیا. تو بہرحال اب وہ پاکستان میں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ خوشنودی سے ہو جائے گی. اس کے 2 فوائد ہوں گے. ایک تو پاکستان کے لیے مختلف وینیوز کھلیں گے 2 طرفہ تعلقات کے، اور پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبریں سامنے آ سکتی ہیں. اور دوسرا، جو پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کا رونا رویا جاتا ہے بعض عناصر کی جانب سے، تو وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن جو ہے وہ ختم ہوگی. 12 ممالک اس میں ہیں. منگولیا کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آبزرور کے طور پر شریک ہوں گے، اور ترکمانستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اسپیشل گیسٹ کے طور پر شریک ہوں گے. باقی 10 ممبران ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. افغانستان کو دعوت نہیں دی گئی. افغانستان کو 2016 میں بلایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی سیٹ خالی ہے. اس کو آبزرویٹری وہ دیا گیا تھا اس کو رول. لیکن اگر افغانستان کو ایس سی او انوائٹ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ کرنے والی ایک قوت کے قبضے کو ایک ملک پر جائز قرار دے دیا جائے گا، اور وہ پھر ساری دنیا میں اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے گا. تو اسی بنیاد پر طالبان کی جو افغان عبوری حکومت ہے اس کو نہیں بلایا گیا. میں نے پوچھا تھا، تو جو ان کے انٹرنیشنل افیئرس کے ترجمان ہیں سہیل شاہین، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم امپورٹنٹ ملک ہیں، ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں ایسے فورس پر، لیکن اب کیا کریں، ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا. تو بہرحال کامیاب دیکھتے ہیں اس کے ثمرات کب سے آنا شروع ہوتے ہیں. بائی لیٹرل پاکستان اور رشیا کے درمیان بھی بہت سارا ہے. چین کے ساتھ تو آج ایم او یوز بھی سائن ہو گئے ہیں، جس میں کرنسی سویپ کا ایگریمنٹ بھی شامل ہے. کرنسی سویپ پر ایک انیشیل ایگریمنٹ پہلے ہوا، تو ابتدائی کام ہو چکا ہے، اور آج 11 سال کے بعد آئے ہیں چینی پرائم منسٹر. 11 سال پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تقریباً ختم ہو رہی تھی، الیکشن ہو چکے تھے، آصف علی زرداری صدر تھے، نواز شریف نے بھی حلف نہیں اٹھایا تھا، تو اس وقت بھی چینی پرائم منسٹر آئے تھے. تو یہ اب اس سے وہاں سے آغاز یوں سمجھے کہ کیا جا رہا ہے. ناظرین، اب آ جاتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کی جانب. پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نے ایک درخواست دی تھی گزشتہ روز حامد رضا کے ساتھ مل کر، اور اس میں یہ درخواست کی گئی کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کرنی ہے، اجازت دی جائے. پھر گزشتہ شب ان کا رابطہ ہوا محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان سے. محسن نقوی نے کہا کہ جائزہ لیتے ہیں. آج وزارت داخلہ نے نہ کر دی. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو باقی قیدی ہیں ان کے بھی انسانی حقوق ہے، تو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کسی ایک قیدی کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے. پی ٹی آئی نے اعلان کر رکھا ہے آنے کا. وزارت داخلہ نے اور انہوں نے اعلان یہ کر دیا کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور مظاہرہ کریں گے ڈی چوک پر. تو وزارت داخلہ نے تمام چیف کمشنر اسلام آباد کو خط لکھ دیا، جو ڈی سی اسلام آباد کو بھی چلا گیا ہے، پولیس حکام کو بھی چلا گیا کہ کسی احتجاج کی اجازت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے اسلام آباد کے تاجروں کی درخواست پر، اور اسلام آباد کے تاجر کو حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اس کے خلاف مزاحمت بھی کرتے ہیں جب کوئی فیصلے آتے ہیں. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا کرتی ہے اسلام آباد کی. لیکن جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے، مقصد اس کے حوالے سے بات کرنا بھی ہے. علی امین گنڈا پور نے آج ایک اجلاس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے درمیان کی اقرار نکالی نہ آنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جناب کل تک اجازت دے دی جائے تو ہم ادروائز پھر ہم آئیں گے. اب اگر حکومت کل یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے 17 تاریخ کو ملاقات ہو جاتی ہے، تو پھر علی امین گنڈا پور کے پاس آنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا. لیکن میں نے وہاں اپنے سورسز سے بات کی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ لوگ اب آنے پر تیار بھی نہیں ہیں. 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب گاڑیاں پچھلی دفعہ لائے تھے 107 گاڑیاں، جن میں کرینیں تھیں، 6 ایمبولینسز تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، وہ ساری کی ساری وفاق نے قبضے میں لے رکھی ہے، یہاں کھڑی ہیں اسلام آباد کے مختلف تھانوں کے اندر. تو اب وہ گاڑیاں تو ہیں نہیں، تو اب وہ کیسے آئیں گے؟ اگر راستہ بند کر دیا جائے تو رکاوٹیں کیسے کھولیں گے؟ واہ واہ واہ. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ نہیں لگتا نہیں ہے کہ آ جائیں گے. پھر ایک اور دوست سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ پشاور میں کوئی موبلائزیشن دکھائی نہیں دے رہی. یعنی وہ جو انہوں نے فیصلہ تو کر لیا، ذمہ داریاں بھی لگا دی مختلف ارکان کی کہ لوگ اکٹھے کریں، لیکن وہ جو موبلائزیشن دکھائی دیتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے، فیل دکھائی دیتی ہے، وہ نہیں ہے پشاور میں. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا اس دوست کا
کہ پی ٹی آئی کی جو یہاں کے قائدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 دفعہ ہم جا چکے ہیں، پنجاب سے تو کوئی آتا نہیں، آپ تو $2 نہیں لے کر آپ آتے ہیں۔ اور اب انہوں نے حماد اظہر کا جو گزشتہ روز کا پیغام تھا اس نے اور زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب آپ لے کر آئے لوگ، آپ خود تو چھپے ہوئے آتے نہیں ہیں، ہمیں آپ بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ پہلے اسلام آباد میں گرفتار ہیں، کچھ ضمانتیں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ ریمانڈ پر جیلوں میں ہیں۔ عمران خان کی دونوں بہنیں گرفتار ہیں، ریمانڈ پر جیلوں میں ہیں۔ آج میری فیصل چودھری سے بات ہوئی، میں اس جو ملاقات کی اجازت کے حوالے سے، تو انہوں نے بتایا کہ علیمہ خان اور ان کی بہن جو ہے عظمیٰ خان، وہ تو ہمارے ضلع میں جیل میں ہیں۔ تو لیکن پی ٹی آئی مایوس بھی دکھائی دیتی ہے، تو اس لیے اس مایوسی کے عالم میں شاید راولپنڈی اسلام آباد سے ورکر نکل کر کچھ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ورکر بھی ڈیمورلائزڈ ہے۔ تو اب پی ٹی آئی جو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ وہ اجازت دے گی تو ایس سی او کانفرنس ہوگی، تو وہ تاثر تو اس وقت بالکل نہیں قائم ہو رہا۔ لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی بہرحال ایک پولیٹیکل جماعت ہے، پولیٹیکل فورس ہے، تو کل کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ابھی تک اسلام آباد میں کہیں کوئی کنٹینر نہیں لگا، نہ ہی لگنے کا امکان ہے، لیکن یہ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس کے ساتھ کیسے نمٹیں گے۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا آئینی ترمیم کی جانب۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے اعلان کیا تھا کہ وہ مشترکہ مسودہ لائیں گے، ملاقاتیں بھی ہوئی، کانفرنس کالز پر باتیں ہوئی، لیکن جے یو آئی ڈٹ گئی ہے، وہ جو آئینی اس میں آئینی عدالت والا معاملہ ہے۔ جے یو آئی کہتی ہے آئینی بینچ بنے، ہماری بات مانیں، اور وہ یہ کہتا ہے، میری کامران مرزا صاحب سے بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی باقی تمام جو مسودات ہیں وہ ہمیں قبول ہے، اس پر یہ قبول نہیں ہے اور اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ پیپلز پارٹی والوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ آج بلاول بھٹو زرداری کراچی میں ایک تقریب میں تھے تو ساری پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پر لگی ہوئی تھی۔ بائی دا وے، گزشتہ روز جو خواتین کے ساتھ کراچی میں ہوا، بلاول بھٹو زرداری کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں اور پیپلز پارٹی انسانی حقوق کی سب سے بڑی چیمپئن جماعت ہے۔ ان کے دارالحکومت میں اگر خواتین کے ساتھ، اور وہ ہمارے دوست ہیں پرانے جامی ٹانڈیو، ان کی صاحبزادیاں انگلینڈ سے پڑھ کر آئی ہیں، لاء پڑھ کر آئی ہیں، پاکستان واپس آ گئی ہیں وہ۔ آپ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ لاء پڑھتے ہیں ہم ان کو اس طرح سڑکوں پر گھسیٹیں گے، اور خاص طور پر خواتین کو؟ تو یہ کوئی پیپلز پارٹی کی جانب سے ضیاء الانجار نے ایک ڈھیلی ڈالی سی جاری کی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ شیری رحمان صاحبہ نے معافی مانگی ہے، پیپلز پارٹی کے ترجمان شادیہ مری نے بھی معافی مانگی ہے، دو بڑے لیڈرز نے معافی مانگی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سندھ حکومت کی کھچائی کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ جماعت جو انسانی حقوق کی دعوے دار ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی بہت ماضی میں شور ڈالتی رہی ہے۔ منیرہ شاکر صاحبہ ایم پی اے تھی سانگڑ میں، جان صادق علی کے زمانے میں 1991 میں، ان سڑک پر ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا تو جس جماعت کے ساتھ یہ ہوا، وہ اس جماعت کے ہوتے ہوئے اگر یہ ہو جائے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اس جانب باتیں آئینی ترمیم کی جانب۔ تو اب آج آئینی ترمیم کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی سے کہا گیا کہ آپ اپنے لے کر آئیں مسودات، اور اس درمیان میں اسد قیصر اور راجہ پرویز اشرف کے درمیان تلخ کلامی بھی پی ٹی آئی حسب معمول یہی چاہتے تھے کہ اس کو تاخیر کا شکار کر دیا جائے۔ راجہ پرویز اشرف کا تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اب ناظرین ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا، کیونکہ میک اور بریک کی ملاقات کل ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج اس بات کا عندیہ دیا، پھر میں نے بلاول ہاؤس سے پوچھا کراچی سے، تو انہوں نے بتایا کہ کل صبح دن میں بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ہو سکتا ہے لنچ پر ملاقات ہو۔ یہ ملاقات بلاول ہاؤس میں ہوگی، اور اس کے بعد پھر مولانا لاہور آئیں گے اور لاہور میں وہ رائے ونڈ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، اور یہ میک اور بریک کا دن ہے کل آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ کل فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ تخت ہوگا یا تختہ ہوگا، آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر آئینی ترمیم ہوگی تو کون سی ہوگی، کس کی شرائط مانی جائیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔